ایک ایسی قوم جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، خوشحالی اور امن و سکون عطا فرمایا۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کا کھلا رزق آتا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کو مسلط فرما دیا۔ یہ کون سی قوم تھی؟ اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی پرسکون زندگی کو خوف کے اندر مبتلا کر دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس قوم کی مکمل ہسٹری قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور غور سے سماعت فرمائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی شیئر کر دیں، شاید کہ آپ کی وجہ سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے اور آپ کی کامیابی ہو جائے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اس بدبخت قوم کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ اس قوم کی تباہی کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ سبا آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا ہے۔ قوم سبا یمن میں رہتی تھی، ملکہ بلقیس بھی انہی میں سے تھیں۔ یہ قوم بڑی نعمتوں اور راحتوں میں تھی، بڑے چین و آرام سے زندگی گزار رہی تھی۔ پھر ان کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہیں شکر کرنے کی تلقین کی، رب کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا طریقہ سمجھایا۔ کچھ عرصے تک تو وہ خوشحال رہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے احکام سے لاپرواہی برتی تو ان پر زور کا سیلاب آیا اور تمام ملک، باغات اور کھیتیاں وغیرہ تباہ و برباد ہو گئیں، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبا کے بارے میں سوال کیا کہ وہ مرد تھا یا عورت یا زمین کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد تھا اور اس کے 10 بچے تھے، ان میں سے 6 یمن میں اور 4 شام میں آباد ہوئے تھے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سبا کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں: عبد شمس بن العرب بن قحطان۔ اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی کی تھی کہ اس ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم یعنی بیت اللہ کی عزت کرے گا۔ اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جن کے سامنے دنیا کے بادشاہ بے بس اور عاجز ہو جائیں گے، اور پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی، اور بنو قحطان کے ایک نبی بھی ہوں گے اور اس نبی کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش کہ میں بھی ان کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگو، جب بھی اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اس پر میری طرف سے فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے۔ قحطان کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ ارم بن سام بن نوح کی نسل سے تھے، دوسرا یہ کہ ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان سب کو تفصیل کے ساتھ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابنا میں ذکر کیا ہے۔ بعض روایتوں میں جو آیا ہے کہ سبا عرب میں سے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نسل سے عرب ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قبیلہ اسلم جب تیروں سے نشانہ بازی کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اولاد اسماعیل، تیر اندازی کیے جاؤ، تمہارے والد بھی پورے تیر انداز تھے۔ اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سبا کا سلسلہ نسب خلیل الرحمن علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسلم انصار کا ایک قبیلہ تھا، اور انصار سارے کے سارے غسان سے ہیں، اور یہ سارے یمنی تھے اور سبا کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ مدینہ میں اس وقت آئے کہ جب سیلاب سے ان کا وطن تباہ ہو گیا۔ ان کی ایک جماعت یہاں آ کر بسی اور دوسری شام چلی گئی تھی۔ انہیں غسانی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی نام کی پانی والی ایک جگہ پر وہ ٹھہرے تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا کی 20 اولادیں تھیں،
اس سے مراد صلبی اولاد نہیں، جیسے کہ کتاب انصاف میں موجود ہے، اور جو شام اور یمن میں جا کر آباد ہوئے، یہ بھی سیلاب کے آنے کے بعد کا ذکر ہے۔ بعض وہیں رہے اور بعض ادھر ادھر چلے گئے۔ سبا کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارض القرآن کے مصنف نے لکھا ہے کہ اسی سلسلہ عمارت میں ایک چیز بند معارب ہے، جس کو عرب حجاز صد اور عرب یمن ارم کہتے ہیں۔ عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں ہے، پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے، زراعت کے کام میں نہیں آتا۔ سبا مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان میں بڑے بڑے بند باندھ دیا کرتے تھے تاکہ پانی رک جائے اور ضرورت کے وقت زراعت کے کام میں آئے۔ مملکت سبا میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے، ان میں سب سے زیادہ مشہور سد معارب ہے جو ان کے دارالحکومت معارب میں واقع تھا۔ شہر معارب کے جنوب میں دائیں بائیں 2 پہاڑ ہیں۔ سبا نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں تقریباً 800 قبل مسیح میں سد معارب کی تعمیر کی تھی۔ یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔ اس کا اکثر حصہ تو اب ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، تاہم ایک ثلث دیوار اب بھی باقی ہے۔ ارناڈ ایک یورپی سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرینچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جنرل رسالے میں لکھا ہے۔ اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے۔ اس دیوار پر جا بجا کتبات ہیں۔ اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھیں۔ سد کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں 2 بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر دائیں بائیں دونوں طرف کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ پانی کی اس سیرابی کی وجہ سے جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں باغات، ہریالی اور شادابی ہی نظر آتی تھی، جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر جھلی رکھ کر چلتی تھی، کچھ دور جانے تک پھلوں سے وہ جھلی بالکل بھر جایا کرتی تھی۔ درختوں سے پھل خود بخود جھڑتے تھے، وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ آب و ہوا کی عمدگی، صحت، مزاج اور اعتدال عنایت الہیہ سے اس طرح تھا کہ ان کے ہاں مکھی، مچھر اور زہریلے جانور بھی نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ان کا ان سے صرف ایک یہی تقاضا تھا کہ وہ ہر چیز میں سے اعلیٰ، طیب اور حلال چیزیں کھائیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں اور دل و جان سے اس کی خلوص کے ساتھ عبادت کریں۔ لیکن قوم سبا نے اللہ کی توحید کو اور اس کی نعمتوں کے شکر کو بھلا دیا اور سورج کی عبادت کرنے لگے۔ بالآخر ان کی سرکشی اور اعراض کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ زوردار مسلسل بارشوں سے اتنا پانی جمع ہوا کہ اس کے سامنے بند ٹھہر نہ سکا اور ٹوٹ پھوٹ گیا۔ پانی کی شدت اتنی تھی کہ باقی بند بھی ٹوٹتے چلے گئے اور سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا۔ پانی کے ریلے سے باغ اور کھیت ہی تباہ نہیں ہوئے بلکہ زمین بھی کٹاؤ کا شکار ہو گئی اور اس کی زرخیز طے اتر گئی۔ بند اور نہریں ختم ہونے سے آئندہ کے لیے زمین کی سیرابی کا ذریعہ بھی ختم ہو گیا۔ جہاں کبھی پانی کی فراوانی تھی، وہاں لوگ پینے کے پانی کو بھی ترسنے لگے۔ سیلاب میں اکثر لوگ اور ان کے مال و مویشی غرق ہو گئے۔ جو لوگ بچے وہ جان بچا کر مختلف ملکوں کی طرف نکل گئے اور ایسے بکھرے کہ ان کا بکھرنا عربی زبان کا ایک محاورہ بن گیا۔ چنانچہ کہا جانے لگا کہ فلاں قوم سبا کی طرح بکھر گئی ہے۔ وادیوں کی دونوں جانب بہترین پھلوں والے باغوں کی جگہ پیلو، جھاؤ، کیکر اور ایسے ہی بے میوہ بدمزہ بیکار درخت اگتے تھے۔ ہاں البتہ کچھ بیریوں کے درخت بھی اگائے تھے جو نسبتاً دوسرے درختوں سے کارآمد تھے، لیکن وہ بھی بہت زیادہ خاردار اور کم پھل دیا کرتے تھے۔ یہ تھا ان کے کفر و شرک کی سرکشی اور تکبر کا بدلہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں بھی کھو بیٹھے اور زحمتوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ نافرمانوں کو یہی اور اسی جیسی ہی سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ ابو خیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ عبادتوں میں سستی آ جائے
روزگار میں تنگی واقع ہو، لذتوں میں سختی آ جائے، یعنی جہاں کسی راحت کا منہ دیکھا وہاں فوراً کوئی زحمت آ پڑی اور مزہ مٹی ہو گیا، یعنی کہ جہاں بھی کوئی خوشخبری کی خبر آنے لگتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، انسان کی زندگی بد مزہ ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، قوم سبا کے اس واقعے میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب قومیں اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائیں، جو قومیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ دیں، جو قومیں اسلام اور دین کو چھوڑ کر دنیا کے اندر مگن ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھلا دیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور فقیری اور بے برکتی اور محتاجی ان کا مقدر کر دیتے ہیں، جیسا کہ قوم سبا کے ساتھ ہوا، اور یہ لوگ کروڑوں کمانے کے باوجود بھی پریشان ہی نظر آتے ہیں، اور موجودہ صورتحال اس سے مخفی نہیں ہے۔ ہم دیکھ اور سمجھ سکتے ہیں کہ آج لاکھوں کروڑوں کمانے والے بھی ہمیں پریشان ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اس بات کو ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور یہ کہے گا کہ اے اللہ میں دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا لیکن آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، جس طرح تو دنیا کے اندر مجھے بھول گیا، جس طرح تو دنیا کے اندر میری عبادت کو بھول گیا اور دنیا کی زندگی میں مگن ہو گیا، آج ہم نے بھی تمہیں اسی طرح بھلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا اور آپ کو یقیناً ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں، شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے وہ عظیم صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر آپ اسی طرح کی تربیتی بامقصد واقعات کی ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، اور کمنٹ کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمایا کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ملیں گے اگلے ایک اور بامقصد واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔